عمران خان ٹرمپ کے پاس کشمیر کو بیچ آئے ہیں، بلاول بھٹو کے اس سوال کا کیا جواب دیں گے؟ یہ دیکھیں جی کہ بلاول بھٹو جیسا نادان میں نے کبھی پاکستان میں اس عمر کا سیاستدان نہیں دیکھا۔ یہ دیکھیں کہ اس کی یہ سیاست کے لیے اڑان ہے، یہ اس کی اٹھان کا وقت ہے، لیکن یہ باتیں کیسی کرتا ہے۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ FATF کا معاملہ تھا، اس حوالے سے جب ان کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی تھی تو یہ بلاول بھٹو زرداری اس وقت کہہ رہے تھے جی کہ عمران خان کی کابینہ میں شدت پسند لوگ ہیں، اور پھر نواز شریف نے کس موقع کے اوپر کہا تھا جب پاکستان کے اوپر بڑا پریشر تھا، وہ ممبئی حملوں کے حوالے سے، جب بھارت یہ واویلا کر رہا تھا جی کہ پاکستان ممبئی حملوں کے ملزموں کو ہمارے حوالے نہیں کر رہا، ان کے کیس نہیں چلا رہا، اس وقت نواز شریف نے اسی قسم کا ایک احمقانہ بیان دے دیا تھا، اس کے اوپر پاکستان کو بڑی سبکی ہوئی تھی۔ بلاول بھٹو زرداری کا بھی عین یہی بیان ہے، احمقانہ بیان ہے، یہ کوئی وائز قسم کی ان کا بیان نہیں ہے۔ یہ نہ صرف بلاول بھٹو زرداری نے یہ بات کی ہے بلکہ مریم نواز شریف نے بھی یہی بات کی ہے۔ یہ دراصل پاکستان کا نہیں، یہ انڈیا کا بیانیہ ہے، انڈیا کا نیریٹو ہے، جس کو پاکستان کے لوگ نادانستہ طور پہ آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ میں نادانستہ کو بھی ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس لفظ کو بھی معطل کرتا ہوں، جان بوجھ کے اپنے خبث باطن کی وجہ سے، حکومت کے اختلافات کی وجہ سے یہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں جس سے پاکستان کو، صرف عمران خان کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ریاست کا بھی نقصان کر دیتے ہیں، جس سے دشمن کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دیکھ لیجئے کہ یہ وہ اپوزیشن ہے پاکستان کی جس کو اس ایسے معاملے کے اوپر، جب پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے بادل منڈرا رہے ہیں، ان کو ایک پیج کے اوپر ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ شرمناک بات بلکہ یہ ہے کہ مشترکہ اجلاس ہوا تو اپوزیشن کا الگ سے ایجنڈا تھا، بہرحال اعلامیہ ان کا مشترکہ وہ ذرا اچھا ہو گیا، ادروائز اپوزیشن نے بات کی، اپنے لیڈروں کی رہائی کی بات کی، پروڈکشن آرڈر کی بات کی۔ یہ نہ صرف اپنی لیڈرشپ کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ بات کرتے رہے کہ ان کو پروڈکشن آرڈر ان کے جاری کیے جائیں، بلکہ یہ وزیرستان میں جو لوگ ہیں جن کے اوپر کچھ دہشت گرد ہونے میں شبہ ہی نہیں رہ گیا، ان کے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ تو ایسی وائز قسم کی ہونی چاہیے ہماری لیڈرشپ، جو ایسے معاملے میں جب انڈیا اور پاکستان کے درمیان اتنی کشیدگی ہے، اتنی ٹینشن ہے، حساس معاملہ ہے، ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اپنی سیاست کر رہے تھے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو بیچ آئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے انتہائی بہتر رہی ملاقات پاکستان کے حوالے سے۔ وہاں پہ ٹرمپ نے خود کہا کہ میں کشمیر کے اوپر ثالثی کرانے کے لیے تیار ہوں۔ ثالثی کے لیے ابھی ٹرمپ جو ہیں وہ مزید، یہ دیکھ لیں کہ جب سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا اس کے اوپر انڈیا کو بدترین شکست ہوئی ہے، اس میں پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ اس میں یہ دیکھ لیں کہ اجلاس میں اقوام متحدہ کا جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں کہا کہ مسئلہ کشمیر بدستور زندہ ہے، اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، اور کشمیر کا حل، مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ذریعے ہی ہوگا۔ یہ یقیناً پاکستان کی کامیابی ہے۔ اور پھر یہ دیکھ لیں کہ ٹرمپ نے عمران خان کو یہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے فون کر کے پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ عمران خان کے اس دورے سے کشمیر کاز آگے بڑھا ہے، نہ کہ کوئی ایسی کی سودے بازی کی بات ہوئی ہے۔ یہ صرف خود سے باطن ہے عمران خان کے مخالفوں کی طرف سے جو وہ میڈیا پہ آگے نکال دیتے ہیں۔